اگر ہم پاکستان میں رہتے ہیں تو آپ کو جہالت کی تاریخ پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ جو 7ویں اور 8ویں صدی کی مغرب کی تاریخ ہے جہالت کی، اس کو پڑھنے کی ضرورت آپ کو نہیں پڑے گی، کیونکہ وہی دور آج یہاں ریپیٹ ہو رہا ہے. تو ایک بات یاد رکھے کہ تاریخ کی تپڑ نے جس کو بھی مارا ہے تو بہت زبردست طریقے سے اور مضبوط تپڑ لگایا ہے، اور وہی تپڑ جو 7ویں صدی میں مغرب کو لگا تھا، آج وہی تپڑ یہاں پاکستان میں لگ رہا ہے، اور وہی تپڑ پاکستان کے اوپر پڑ رہا ہے. تو اسی وجہ سے آپ کو 7ویں 8ویں صدی کی جہالت کی تاریخ پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اپنے چاپیرچل میں اپنے ارد گرد دیکھیں، وہی جہالت کی تاریخ یہاں ریپیٹ ہو رہی ہے، اور تاریخ ہمیشہ ریپیٹ ہوتی رہتی ہے، اور آج یہاں پاکستان میں ریپیٹ ہو رہی ہے. 8ویں صدی سے 13ویں صدی کے درمیان کا جو عرصہ تھا، یہ مسلمانوں کے لیے گولڈن ایج کا دور قرار دیا جاتا ہے. اس کو گولڈن ایج کہا جاتا ہے، مسلمانوں کے عروج کا زمانہ اس کو کہا جاتا ہے. اس میں مسلمانوں نے ترقی کی تھی، سائنس، فلکیات، نظریات اور فلسفہ کے اوپر کام کیا تھا، اور مسلمان بہت ترقی کے اوپر جا چکے تھے. اس زمانے میں یورپ عورت کو انسان نہیں سمجھ رہے. یورپ کے لوگ آپس میں بیٹھتے تھے، ڈیبیٹ کرتے تھے کہ کیا عورت بھی کیا انسانوں میں شمار ہوتی ہے، یا عورت انسان نہیں ہے. یہاں عورت کو انسان نہیں سمجھا جاتا تھا، اور آج وہی تاریخ یہاں ریپیٹ ہو رہی ہے. یہاں پر بھی عورت کو انسان نہیں سمجھا جاتا. تو میں آپ کو چند دن پہلے کی کہانی سناتا ہوں، شاید 2 دن پہلے کی کہانی ہے. ہوتا یہ ہے کہ بنو میں ایک لڑکی، چھوٹی سی لڑکی ہے، مجھے نہیں معلوم کہ کتنے عرصے کی ہوگی یا کتنے سال اس کی ایج ہوگی، لیکن وہ اپنا حلیہ بدل کر، لڑکوں والا حلیہ بنا کر ایک شاپ پر کام کر رہی تھی. اپنی مجبوری کی وجہ سے ایک شاپ میں کام کر رہی تھی. اس کا والد صاحب بیمار پڑا ہوا تھا، کمانے کا کوئی نہیں تھا، کیونکہ والد صاحب بیمار تھا اور والدہ صاحبہ ضعیف تھی. اسی وجہ سے ایک چھوٹی سی لڑکی اٹھتی ہے بنو سے، جس کا تعلق ہوتا ہے، اور وہ ایک شاپ میں کام کر رہی ہوتی ہے، اس بنیاد پر کہ اپنی غربت کو مٹانے کے لیے اور اپنے گھر کو چلانے کے لیے اپنی محنت مزدوری کر رہی تھی. تو اس مابین میں چند ٹیررسٹ گروپ سے تعلق رکھنے والا، مجھے نہیں معلوم کہ یہ ٹیررسٹ کس گروپ سے تعلق رکھتے ہیں، BLA سے ہے یا TTP سے ہے، اس کے بارے میں مجھے کوئی علم نہیں ہے. لیکن وہ رات کے اندھیرے میں جب یہ لڑکی اپنے شاپ سے ڈیوٹی کے بعد گھر آ رہی تھی تو اس کو اٹھا لیتے ہیں، اور اس کو لے جایا جاتا ہے کسی گمنام جگہ پر، اور اس کو مارا جاتا ہے. اس ویڈیو میں آپ ذرا ملاحظہ کیجئے. اور ہوتا یہ ہے کہ اس لڑکی کو مارا جاتا ہے کہ آپ یہ کام کیوں کر رہی تھی، اور آپ محنت مزدوری کیوں کرتی ہے، اور آپ کو کس نے اجازت دی ہے. ایسے گھٹیا لوگوں کی وجہ سے یہ معاشرہ بگڑا ہوا ہے، معاشرے کی بربادی ہوئی ہے. جو مسلمانوں کا گولڈن ایج تھا، وہاں عورتوں کو عزت دی جا رہی تھی، وہاں عورتوں کو پڑھایا جاتا تھا، وہاں عورتوں کو ترقی کے راہ پر آج سامنے لے کر آیا جاتا تھا. عورتوں کو یہ بتایا جاتا تھا کہ آپ کا بھی پورا حق ہے، آپ محنت کر سکتے ہیں، آپ ریسرچ کر سکتے ہیں، آپ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، اور یہی آپ کی ترقی ہے، آپ کی گھر کی، آپ کی قوم کی، اور آپ کی انسانیت کی بہترین تاریخ ہے اور بہترین ذریعہ ہے کہ آپ علم حاصل کرو. تو ہوتا یہ ہے کہ جناب جب اس بچی کو اٹھایا جاتا ہے تو پھر اس کو مارا جاتا ہے. ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا کس طرح ایک لڑکی کو مارا جاتا ہے، ایک چھوٹی بچی کو، اور جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا ہے. اب سوال یہ نہیں ہے کہ اس لڑکی کو مارا کیوں جاتا ہے، اب سوال یہ ہے کہ یہ لوگ
کہاں ٹرین ہوئے ہیں، ان لوگوں کو کہاں سے اٹھایا گیا ہے، ان کی برین واش کس طرح کی گئی ہے، اور معاشرے کو بگاڑنے میں ان لوگوں کا کیسا ہاتھ رہا ہے، اور کس طرح معاشرے کو ترقی پر لے کر جانا نہیں چاہتے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کی مرتد پولیس فوج نہیں ہے. مرتد پولیس نه ده. آپ اندازہ کریں کہ ایک مسلمان کو مرتد کہنے والا یہ کہاں سے آیا ہوگا، کہاں ٹرین ہوا ہوگا. اور اس لڑکی کو کہا جاتا ہے کہ آپ کام کیوں کر رہی ہے، آپ کو شرم نہیں آتی کہ آپ اس طرح محنت کرتی ہے. شرم ان لوگوں کو آنی چاہیے. آپ کو شرم نہیں آتی کہ ایک چھوٹی بچی پر ہاتھ اٹھاتے ہو، لات مارتے ہو گدوں کی طرح، کیونکہ آپ کو انسانیت نہیں سکھائی. آپ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ شرم آنی چاہیے آپ جیسے والدین کو کہ آپ نے ان گدوں جیسا لوگ پیدا کیا ہے. اس معاشرے کو بگاڑنے کے لیے اس طرح گھٹیا قسم کے لوگ اس معاشرے میں پیدا ہوئے ہیں. شرم اس لڑکی کو نہیں. میں اپریشیٹ کرتا ہوں اس لڑکی کو جو محنت مزدوری کرتی ہے، اپنے گھر کو چلانے کے لیے، اپنی ترقی کے لیے کام کرتی ہے. شرم آپ لوگوں کو آنی چاہیے جو لات مارتے ہیں گدوں کی طرح. گدوں کو گدا کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ ان کے اندر عقل نہیں ہوتی. ایک دفعہ جب غلطی ہو جاتی ہے وہ اس راستے پر گدا بھی نہیں چلتا. اور آپ گدوں، کیونکہ قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ بدترین جانور وہ ہے جو سمجھتے نہیں ہے، جو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، جو تحقیق نہیں کرتے. تو آپ کو میں یہ کہوں گا کہ بدترین جانوروں سے بھی بدترین ہے. اگر میں آپ کو گدوں سے کمپیئر کروں تو شاید یہ گدوں کی توہین ہوگی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ گدھا جب ایک راستے پر جاتا ہے اور وہاں غلطی ہوتی ہے، گرتا ہے، وہاں اس کو ٹکر لگتی ہے، تو پھر اسی راستے پر نہیں جاتا، آگے جانے کی کوشش نہیں کرتا، پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتا ہے. تو آپ لوگوں کو یہ جو گدوں کی حرکتیں کر رہے ہیں، آپ کو گدوں سے کمپیئر نہیں کیا جا سکتا. آپ کو گدوں سے بدتر جانور قرار دیا جاتا ہے، کیونکہ قرآن نے یہ کہا ہے. آپ کو کسی نے یہ اجازت نہیں دی کہ آپ عورتوں کے اوپر ہاتھ اٹھا سکتے ہیں. اور اسی طرح بہت سارے کیسز آپ کے سامنے آئیں گے. چند روز پہلے کی بات ہے، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں. آئینہ وزیر کا جو کیس سامنے آیا تھا اس میں بھی یہی لوگ شامل ہوئے تھے، اور ویڈیو بنانے والے کو اسی طرح مارا تھا، اور اس کو کہا تھا کہ آپ نے ویڈیو کیوں بنائی ہے. آج اس کے باوجود پھر یہ حرکت ہو گئی. تو میرا سوال ان لوگوں سے ہے، ان اداروں سے ہے، ان گورنمنٹ سے، ان سیاستدانوں سے ہے کہ کیا آپ نے ڈیل کر کے ان نالائق لوگوں سے اس اقتدار میں آئے ہو؟ یہ جو کے پی کا سی ایم ہے، میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ٹی ٹی پی سے ڈیل کر کے آپ اقتدار میں آئے ہو؟ عوام کا منتخب نمائندہ ایسا نہیں ہوتا. اس طرح کی گھٹیا لوگوں کو گرفتار کرنا چاہیے. آپ گرفتار کیوں نہیں کرتے؟ دوسروں کے اوپر آپ الزام لگاتے ہیں کہ یہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے وفاق کی، یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کر کے آئی ہوئی ہے. تو اگر وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کر کے آئی ہوئی ہے تو آپ بھی ٹی ٹی پی کے ساتھ اور یہ دہشت گرد گروپ ہے ان کے ساتھ ڈیل کر کے آئے ہو نا. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ ہی نہیں بچتا. کیونکہ آئینہ وزیر کے ساتھ جو ہوا اس کے بعد آپ نے ایکشن نہیں لیا، آپ نے ان ٹیررسٹ کو نہیں پکڑا، اور اس کے باوجود آپ اسٹیبلشمنٹ کو اور فوج کو اجازت نہیں دے رہے ہیں اور بیانیہ چلاتے ہیں کہ آپ جو ہے ٹیررسٹ آپ نے پیدا کیے ہیں. تو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں ایسے اسٹیبلشمنٹ کو جنہوں نے پنجاب میں امن لے کر آئے ہیں، لیکن کے پی میں آپ لوگوں کی وجہ سے، یہ اس طرح گھٹیا لیڈروں کی وجہ سے اور سربراہوں کی وجہ سے معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا. عورتوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے. اور ان لوگوں سے میرا سوال ہے، ان نالائقوں سے، یہ جو بڑے بڑے بال رکھے ہوئے ہیں اور دین کے نام کا استعمال کر کے لوگوں کا استحصال کرتے ہیں اور ظلم زیادتی جبر کرتے ہیں، کہ آپ کو تو ڈالر آتے ہیں امریکہ سے یا انڈیا سے یا اسرائیل سے، جہاں سے بھی آتے ہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا. لیکن ان لوگوں کو ڈالر نہیں آتے. یہ محنت کرنا چاہتے ہیں، اپنے گھر کو چلانا چاہتے ہیں.
تو آپ کے اندر ہمت ہے تو ان لوگوں کا ٹیکا اٹھائے نا، ان لوگوں کو یہ کہے کہ آپ کو کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ پڑھیں، آپ اپنے گھر بیٹھے، آپ کا گھر ہم چلائیں گے۔ ایسا کوئی کر سکتا ہے؟ کیونکہ آپ کے اندر مردانگی نہیں ہے، آپ کے اندر یہ جذبہ نہیں ہے۔ اگر تمہارے نظریے کو کوئی نہیں مانے گا تو آپ کے انگلی جو ہے ٹریگر پر بھی ریڈی ہے، آپ مار دوں گے، لات مارو گے۔ یہ کس طرح کا گھٹیا پن تم نے رچایا ہوا ہے؟ اور ایسے گھٹیا لوگ یہ ان کی جو جڑ ہے یہ کہاں سے پیدا کی گئی؟ ان کی جڑ کے خاتمے کے لیے میں آرمی چیف صاحب سے اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے، باقی سیاستدانوں کے پاس طاقت نہیں ہے۔ مجھے اختلافات اسٹیبلشمنٹ سے بھی ہے، آرمی چیف سے بھی ہے، لیکن ان سے میں آج ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا را میرے قوم کی بچیوں کو بچائیے، میرے قوم کی عورتوں کو بچائیے۔ جس طرح پنجاب میں امن ہے، جس طرح پنجاب کی کیبنٹ میں اور پنجاب کی اسمبلی میں 52% عورتیں ہیں، حکومت کو چلا رہی ہے، وہاں امن ہے، عورتوں کو تحفظ دیا جاتا ہے۔ کے پی میں عورتوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، جبر ہوتا ہے، اور خدا را ان کا خاتمہ کرے۔ یہ جو گند سے بھرا دماغ ہے اس معاشرے کے اندر، ان کا خاتمہ کرے۔ اور جو ضیاء الحق نے یہ جو گند رچایا ہے، اسٹیبلشمنٹ کا آدمی تھا، مجھے اس سے بھی اختلاف ہے، لیکن یہ جو مدارس بنائے ہیں اس نے، اور اس طرح لوگوں کو پالا ہے اور اس طرح لوگوں کو ٹرین کیا ہوا ہے، خدا را ان کا خاتمہ کرے، اس قوم کو ترقی کرنے دے، اس قوم کی جانوں کے ساتھ مت کھیلے۔ اور یہ لوگ جہاں ٹرین ہوتے ہیں، یہ مدارس 52,000 مدارس بنائے گئے ہیں، ان کے اوپر بین لگنا چاہیے۔ آرمی چیف سے میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان مدارس کو بین کیجیے، اگر نہیں کرتے بین تو پھر اس طرح کے علماء کے اوپر پابندیاں لگائیے جو اس طرح کے لوگ کریٹ کرتے ہیں اور بناتے ہیں۔ ایسے لوگ ہمیں نہیں چاہیے، ایسا اسلام ہمیں نہیں چاہیے۔ آپ خدا را اپنا اسلام اپنے ساتھ رکھو، ہمیں معاف کر دو، ہمیں اپنا اسلام معلوم ہے، ہمیں اپنا دین معلوم ہے، ہمیں قرآن اور حدیث نے جو بتایا ہے ہم کوشش کریں گے، لیکن آپ لوگ اپنا منہ بند رکھے، اپنا اسلام اپنے ساتھ لے کر جائے۔ قبر میں جانا ہے، جہاں جانا ہے وہاں لے کر جاؤ، لیکن میرے خون کے اوپر اس اسلام کے نام کو استعمال مت کرنا، کیونکہ اسلام پرامن دین ہے، امن پسند دین ہے، بہترین دین ہے۔ اسلام نے عورتوں کو حق دیا ہوا ہے، اسلام نے عورتوں کو تحفظ دیا ہوا ہے، تو ایسا دین ہمیں نہیں چاہیے۔ ہمیں معاف کر دو، میرے قوم کو معاف کر دو، میرے لوگوں کو معاف کر دو۔ اب جو دین تم نے قائم کیا ہوا ہے اپنے ساتھ سنبھال رکھو، اپنے گھروں میں، اپنے باڑی کے اوپر اپلائی کرو۔ ہمارے اوپر، ہماری بچیوں کے اوپر اس طرح ظلم مت کرو۔ اور ان لوگوں کو بھی میرا یہی پیغام ہے جو معاشرے میں رہتے ہیں، اپنے بچوں کو مدرسوں میں بھیجتے ہیں، اپنے بچوں کو مسجدوں میں بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے، صحیح بات ہے، لیکن ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں مت دے جو آپ کے بچوں کو ٹرین کرے، آپ کو بچوں کو دہشت گرد بنائے، اپنے اس مسلمانوں کے خلاف استعمال کرے، اسی طرح آپ کے بچوں کی برین واش کرے۔ تو مدرسوں میں ایسے لوگوں کے پاس مت بھیجے جو آپ کے بچوں کی برین واش کرے، اس سے گریز کرے۔ اس کی طرح اپنے گھر میں ان کو پڑھائے، سوشل میڈیا سے پڑھائے، کتاب پڑھانے کا ہنر سکھائیے، ان کو بتائیے کہ پڑھنا کیسے ہے، باقی وہ خود پڑھ لیں گے۔ لوگوں کی باتوں کے اوپر عمل کرنا چھوڑ دیں۔ 75 سالوں سے آپ نے ان لوگوں کی باتوں کے اوپر عمل کرنا شروع کیا ہوا ہے، آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ اسلام نے ہمیں کیا بتایا ہے، قرآن میں کیا لکھا گیا ہے، اس کو پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ حقیقت کیا ہے۔ جو لوگ بولتے ہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹے لوگ ہیں، اور ایسے جھوٹے لوگوں سے بچے جو آپ کے بچوں کو دہشت گرد بنائے گا، دہشت گردوں کے علاوہ کچھ نہیں بنائے گا، غلام بنائے گا۔ کل آپ کی بچیوں اور آپ کی
آنے والے جنریشن کے اوپر اس طرح ظلم کرے گا جس طرح آج کی جنریشن کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے. ہمیں معلوم ہے کے پی میں ہم نہیں بول سکتے. آئی فیل دیٹ وی آر انسیف. اگر بولیں گے تو ہماری جانوں کو خطرہ ہے. جہاں بولنا جرم ہوتا ہے وہاں بولنا ضروری اور لازمی ہو جاتا ہے. تو اسی وجہ سے بولنے کی کوشش کرتے ہیں اور بھرپور کوشش کرتے ہیں کہ اس طرح گھٹیا لوگوں سے بچے. پڑھنے کا شوق ہر کسی کو ہے اور پڑھنا ضروری ہے. تو کتابوں کو پڑھے, پڑھنے کا ہنر سکھائیے, نہ کہ دوسروں کی باتوں کے اوپر عمل کرنا, ورنہ معاشرہ بگڑ جائے گا, برباد ہو جائے گا. جو مسلمانوں کی زوال کی تاریخ تھی, جو جہالت کی تاریخ تھی, وہ آج یہاں ریپیٹ ہو رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کی باتوں کو سن کر اسی کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ نہیں کرتے کہ جو انسان کچھ بولتا ہے اس کے اوپر تحقیق کرے, اس کے اوپر ریسرچ کرے کہ کیا یہ حقیقت ہے یا جھوٹ ہے. آپ کے بڑے بڑے علماء جن کو آپ رول ماڈل سمجھتے ہیں, یہ بھی جھوٹ بولتے ہیں. جھوٹے ہیں سب کے سب. نہیں معلوم ان کو قرآن میں کیا لکھا ہے, نہیں معلوم ان کو کہ حدیث میں کیا لکھا گیا ہے. انہوں نے رٹا لگایا ہوا ہے, رٹے کے عالم بنے ہوئے ہیں, رٹے کے اوپر انہوں نے مدارس قائم کیے ہوئے ہیں. جو دہشت گردوں کے خلاف لڑتی ریاست ہے, آپ ان دہشت گردوں کا خاتمہ کرے. ان دہشت گردوں کے خاتمے کے ساتھ ساتھ جہاں سے دہشت گرد پیدا ہوتے ہیں ان کا خاتمہ بھی کرے. اور جن مدارس میں یہ دہشت گرد پیدا ہوتے ہیں ان کو بین کرے. اختلافات آپ میرے ساتھ کر سکتے ہیں, لیکن یہاں مدارس میں پیدا ہوتا ہے, یہ جنریٹ ہوتے ہیں یہ طالبان, یہ برین واش لوگ. ان کی برین واش مدارس میں ہوتی ہے. ان مدارس کے اوپر بین لگنا چاہیے, اور یہاں سرکار کے لوگ آنے چاہیے, سائیکالوجسٹ آنے چاہیے, یہاں فلسفہ پڑھنا چاہیے, قرآن پڑھنا چاہیے, حدیث پڑھنا چاہیے, پڑھنے کا ہنر سکھانا چاہیے, نہ کہ باتوں کے اوپر عمل کرنا. تو ریکویسٹ ہے آرمی چیف کو, سعید حسین منیر کو, اور اسی طرح جو بڑے طاقت پر بیٹھے لوگ ہیں, وفاق میں ہے چاہے صوبے میں ہے, کہ خدا را ان لوگوں کی فکر کرے اور ان کا خاتمہ کرے. اگر نہیں کر سکتے تو پیچھے ہٹ جائے, ریزائن کر دے, چھوڑ دے ان اقتداروں کو. لوگوں کی جانوں کے ساتھ مت کھیلے, کیونکہ قرآن میں کہا گیا ہے کہ کسی ایک انسان کی جان لینا پوری انسانیت کا قتل ہے. تو انسانیت کے قتل سے بہتر ہے کہ آپ اپنے سیٹوں کو چھوڑ دے اور نئی جنریشن کو آنے دے, ٹیلنٹڈ لوگوں کو ان بڑے سیٹوں پر آنے دے, تاکہ ان دہشت گرد اور اسی طرح ٹیررسٹوں کا خاتمہ کیا جا سکے. تھینک یو.